عرض کر رہا تھا کہ سب زندہ ہے، سب زندہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان جایا کرو تو سلام کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیسے سلام کریں؟ فرمایا السلام علیکہ یا اہل القبور، اے قبر والوں آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکت ہو۔ تو اب بتائیے کہ جو سلام کریں گے تو سنیں گے تب نہ سلام کر رہے ہیں ان کو۔ تو ہمارے نبی کا یہ فرمانا کہ جاؤ تو سلام کرو، پتہ چلا زندہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ لوگ کدار لے کر کے پہنچیے کہ کوڑ کھن کر کے کسی کو نکالو۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا، قبرستان میں تھے، ایک خاتون کا انتقال ہوا، کفن دفن کا معاملہ چل رہا تھا۔ مولانا صاحب اور یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اب ان کو پوچھا جا رہا ہے، اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے؟ یہ تو قبر بیٹھ گئی ہے، قبر دھنس گئی ہے، قبر برابر ہو گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے اور جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے، تو کچھ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی، دو لفظ کہا، اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ کو بھی کہوں سمجھ لیں گے انشاءاللہ؟ کہیے انشاءاللہ۔ میں نے ان سے کہا میرے بھائی آپ سوئے رہتے ہو، وہی میں دہرا رہا ہوں، آپ سوئے رہتے ہو، تمہارے بغل میں تمہاری امی بیٹھی رہتی ہے، ابو بیٹھے رہتے ہیں، بھائی بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ خواب دیکھتے رہتے ہو کہ ہم وہاں ہیں، ہم وہاں ہیں، ہم وہاں ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا۔ بولا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ بولا جو تم خواب دیکھتے ہو تیری امی کو پتہ چلتا ہے، تیرے ابو کو پتہ چلتا ہے، وہیں پر بھائی بیٹھا ہوا ہے پتہ چلتا ہے، اور تم گھوم بھی رہے ہو، سارا معاملہ تیرے ساتھ ہو رہا ہے۔ بولا ہاں۔ بولا یہی معاملہ ہے، قبر میں سب کچھ ہو رہا ہے، جزا والے کو جزا مل رہا ہے اور سزا والے کو سزا مل رہا ہے، مگر اوپر جو گھوم رہا ہے، آ جا رہا ہے، اسے کچھ پتا نہیں چل رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مردے کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہیں اور جو دکھ دیے جاتے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تو میرے بھائیو قبر کے حالات کے اوپر یقین رکھیں۔ اگر یقین آ جائے چہرے کے اوپر داڑھی سجائیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو صرف 3 سوال ہوگا۔ پہلا سوال من ربک کا، تمہارا رب کون؟ دوسرا سوال ما دینک کا، تمہارا دین کیا؟ تیسرا سوال ما ھذا الرجل، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، اور ایک روایت کے مطابق جہاں پر قبر ہے فرشتے وہاں سے لے کر کے گنبد خضرا تک مٹی کو ہٹا دیں گے اور ہمارے نبی کا دیدار وہاں سے ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے ما ھذا الرجل، ما ھذا الرجل، بتائیے شخص کون ہے؟ اے مسلمانوں جب ہم اپنے نبی کا دیدار کریں گے اور نبی والی صورت نہیں ہوگی، بتاؤ اس وقت ہمارے اوپر کیا گزرے گا؟ اس وقت ہمارے اوپر کیا گزرے گا؟ مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ قبر میں جائے تو نبی کی صورت لے کر کے جائے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں۔ یا اللہ میں نے جو کرتا پہنا صرف اس بنیاد پر یہ آپ کے نبی کا لباس تھا، میں نے جو لباس پہنا آپ کے نبی کی محبت میں پہنا۔ یا اللہ میں نے جو اپنے سر کے اوپر ٹوپی لگائی، امامہ باندھا، پگڑی باندھا، مالک کائنات کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باندھا۔ یا اللہ میں نے جو چہرے پر داڑھی رکھی ہے، آپ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، آپ دیکھ لیجئے جب
چہرے پر داڑھی تھی، یا اللہ میں نے بھی نبی جیسی شکل بنا لی ہے اور داڑھی رکھ لیا تھا. اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، میرے محبوب کا دیوانہ ہے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تیرے محبوب کی صورت بنا کر کے آیا، معاف کر دو. اب کون ہے جو نبی کی صورت، نبی کی محبت میں لے کر کے قبر پر جائے اور پھر فرشتہ اس کو عذاب. کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی مسلمان سونے کو بستر پر گیا اور اس نیت سے بستر کو جھاڑا کہ یہ ہم سب کے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے یوں فرمایا کہ جب بستر پر جاؤ تو اپنی چادر کو جھاڑ لیا کرو، کیا پتا تمہارے غائبانے میں سانپ آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بچھو آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، چھپکلی آ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں معلوم نہ ہو، تم سو جاؤ تمہیں تکلیف پہنچا دے. اچھا کوئی گھر ایسا ہے ہو گئی، مگر اللہ ماشاءاللہ جہاں رات میں چادر نہ جھاڑی جاتی ہو، بستر نہ جھاڑی، ہر مائیں بہنیں بستر جھاڑ کر کے بچھاتی ہے، مگر نیت کا فرق ہوتا ہے. چادر جھاڑ رہے ہیں صرف یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے چادر جھاڑ رہی ہوں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، کام بھی ہو جائے گا اور نفع بھی ہو جائے گا. مطلب آم کے آم اور گٹھلیوں کے داغ. بستر بھی صاف اور بستر کا جھاڑنا یہ عبادت میں شامل ہو گیا، ثواب مل گیا. بستر جھاڑ کر کے سویا، نبی کی محبت میں دعا پڑھ کر کے سویا، اللہم بسمک اموت و احیا. دایاں کروٹ سویا کہ میرے نبی یوں ہی سویا کرتے تھے اور محمد بن کر کے سویا. کیسے سویا کہیے محمد کیسے بنے گے؟ ماشاءاللہ. جب یہ سوئیں گے اور گال کے نیچے ہاتھ رکھیں گے اور پھر اپنے ہاتھ کو یہاں رکھیں گے اور دونوں پاؤں کو تھوڑا موڑ دیں گے تو دیکھیے کیا بن جائے گا؟ محمد. پھر بعد میں آپ کی چاہے جو بھی حالت ہو، قبلے کی طرف محمد بن کر کے سویا، دعا پڑھ کر کے سویا، نبی کی محبت میں بستر جھاڑ کر کے سویا. اس رات میں موت آ گئی، فرشتہ روح کو لے کر کے پہنچا ہے، نہایت گناہگار ہے. اللہ فرمائیں گے جہنم میں ڈال دے. فرشتہ کہے گا یا اللہ گناہگار ہے، بہت زیادہ گناہگار ہے، لیکن یا اللہ جب میں اس کا روح قبض کر رہا تھا تو یہ تیرے نبی کے طریقے پر سویا ہوا تھا. یہ تیرے نبی کے طریقے پر سویا ہوا تھا. بتائے اللہ کیا معاملہ ہے؟ میرے فرشتوں جب میرے نبی کے طریقے پر سویا ہوا تھا اس کا فیصلہ جنت ہے. کامیابی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں اور مکمل کامیابی ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قبر کے اوپر یقین کیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے. میں نے آیت پڑھی، تیسرے پارے کی آیت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس موضوع کو بیان فرمایا. ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کلام ہوئے. میرے اللہ
آپ یوں کہتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہ ہم نے تجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تم کو اسی میں ملا رہے ہیں، اور پھر تیسری مرتبہ اسے سے اٹھا لیں گے۔ یا اللہ آپ کہتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پیدا کریں گے۔ یا اللہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ مردوں کو کیسے پیدا کریں گے؟ جو مر گیا گوشت مٹی بن گیا، ہڈیاں خستی ہو گئیں، حسن و جمال ختم ہو گئے، قبر کے نشانات تک مٹ گئے۔ یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ مردوں کو کیسے زندہ کر لیں گے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے مجھے دکھائیے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے احسان فرمایا کہ پیغمبر کے ذریعے سے بات ہم تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ گیا، غصہ آیا۔ کیا غصہ آیا؟ فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم آپ یہ مجھ سے ایسا سوال کرتے ہیں، کیا آپ کا میری ذات پہ یقین نہیں ہے؟ میری ذات پہ ایمان نہیں ہے؟ اے ابراہیم کیا چرندوں کو میں نہیں کھلاتا، پرندوں کو میں نہیں کھلا رہا ہوں، سورج کا نظام چاند کا نظام میں نہیں چلا رہا ہوں، جتنے مخلوق ہے سب کو میں روزی نہیں دے رہا ہوں۔ قال اولم تؤمن، تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں، خلیل اللہ ہیں، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انداز بدل دیا، فوراً بدل دیا۔ کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن قال بلا، بلا مطلب ہاں، قال اے اللہ ہاں ہاں میرا آپ کی ذات کے اوپر یقین ہے۔ بہت مزے کی بات ہے، تم مزہ لے کر کے سنیے۔ اللہ ہاں میرا آپ کی ذات کے اوپر یقین ہے، آپ ہی پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، انسانوں کو آپ کھانا دیتے ہیں، جانوروں کو آپ کھانا دیتے ہیں، پرندوں کو آپ کھانا دیتے ہیں، سورج میں روشنی آپ کے حکم سے ہے، چاند میں روشنی آپ کے حکم سے ہے، ستاروں میں جگمگاہٹ آپ کی حکم سے ہے، پوری دنیا کا نظام آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یا اللہ آپ مردوں کو ہر وقت زندہ کر رہے ہیں اور ہر وقت زندہ کرتے رہیں گے، لیکن اے اللہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اگر میں ابراہیم بھی ایک مرتبہ دیکھ لیا تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ کتنا پیارا انداز لایا۔ سب کچھ تو آپ کر ہی رہے ہیں، اگر میں دیکھ لیا کہ کیسے زندہ کرتے تو آپ کا بگڑے گا کیا؟ آپ کا کیا چلا جائے گا؟ نقصان کیا ہوگا آپ کا؟ اے اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اللہ اللہ ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ رازق ہیں، آپ داتا ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ اے اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم کے دل کو سکون اور اطمینان ہو جائے گا۔ میرے دل کو اطمینان آ جائے گا، یقین آ جائے گا۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلے جاؤ کسی قبرستان میں، وہاں جا کر کے حکم کرنا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے نکل جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو ایک مردہ بدن جھاڑتا ہوا آ جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیتے کیسے زندہ ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کا سوال اتنا بلند ہے کہ اگر ایسا کرواویں گے تب بھی ان کے دل میں گدگداہٹ سی رہ جائے گی کہ پتہ نہیں کہیں پہلے سے تو نہ بیٹھا ہوا تھا، بولے نکل کے آ گیا، دل میں گدگدی شبہ رہ جائے گا۔ اللہ نے پردہ صاف کر دیا، کیا فرمایا؟ ابراہیم اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیسے مردوں کو پیدا کرتا ہوں تو آؤ جا کر کے 4 پرندہ پکڑ، قال فخذ 4،
अरबातम मिन अत-तैर, 4 परिंदा जा करके पकड़। इब्राहिम परिंदा पकड़ करके उसके चोंच को भी पहचान लेना, उसके नाखून को भी पहचान लेना, उसके बाल को भी पहचान लेना, उसके फर को भी पहचान लेना, कौन नस्ल से है वो भी पहचान लेना, और चारों की पहचान बना लेना। अल्लाह मैंने पकड़ लिया है, अब क्या करूं? ऐ इब्राहिम उसको ज़िबह कर दे, गर्दन अलग कर दे और धड़ अलग कर दे। अल्लाह कर दिया, अब क्या करूं? ऐ इब्राहिम उसके पर कवाड़ दे। या अल्लाह कर दिया, अब क्या करूं? ऐ इब्राहिम उसका गोश्त अलग कर दे और हड्डी अलग कर दे। अल्लाह अब क्या करूं? ऐ इब्राहिम अब एक पत्थर को नीचे रख और दूसरे पत्थर को ऊपर रख और चारों परिंदों के गोश्त को एक जगह पर मिला करके बिल्कुल रगड़ करके कीमा बना दे, बिल्कुल रगड़ करके कीमा बना दे। अल्लाह हो गया। हड्डियों का क्या करूं? इब्राहिम हड्डियां भी रगड़ करके भूसा बना दे। अल्लाह हड्डियां भी रगड़ी जा चुकी हैं, गोश्त भी रगड़े जा चुके हैं। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर फ़सुरहुन्न इलैक सुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़आ। इब्राहिम अब चारों परिंदों के गोश्त को मिला करके पहाड़ की चोटी पे ले जा करके खड़ा हो जा और थोड़ा सा गोश्त पश्चिम के जानिब फेंक और थोड़ा सा गोश्त उत्तर के जानिब फेंक और थोड़ा सा गोश्त पूरब के जानिब फेंक और थोड़ा दक्षिण के जानिब फेंक। चारों तरफ चारों परिंदों के गोश्त को फेंक दो, हवा में उड़ा दो। अल्लाह फेंक दिया, उड़ा दिया। अब क्या करूं? इब्राहिम अब पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो जा और मेरा नाम लेकर के इसको बुलाओ, इसको पुकारो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर के परिंदों को बुलाना शुरू किया। जब परिंदों को बुलाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि एक नाखून उधर से उठ रहा है, दूसरा उधर से उठ रहा है, एक गोश्त उधर से उठ रहा है, एक मोटी गोश्त उधर से उठ रही है, एक हड्डी का टुकड़ा उधर से उठ रहा है और गोश्त गोश्त से जुड़ रहा है, हड्डी हड्डी से जुड़ रही है, पर से जुड़ रहा है, नाखून नाखून से जुड़ रहा है और चोंच चोंच से जुड़ रहा है। और जो मिलते मिलाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, मिलते मिलाते जुड़ते जुड़ाते हूबहू मिन्नु अन कुल का कुल, जैसे 4 परिंदा पहले था बिल्कुल वैसे ही चारों बन करके तैयार हो गया। चारों बन करके तैयार हो गया। सुम्मा दुउहुन्ना इब्राहिम उसको दावत दो, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। सुम्मा दुउहुन्ना यातीना का साया, उसको अपने जानिब बुलाओ। अल्लाह के हुक्म से बुलाया। वो चारों परिंदे चू 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 करके दौड़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में पड़ गए। अल्लाह फरमाता वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। इब्राहिम देख लिया मेरी ताकत, मेरी हिकमत, मेरी कुदरत। इब्राहिम मैं ही इज्जत वाला हूँ, मैं ही हिकमत वाला हूँ। इब्राहिम मेरी किबरियाई की कसम, दुनिया में कोई इंसान ट्रेन में मर गया, बस में मर गया और आग के नजर होकर के मर गया, या किसी भी तरीके से अपनी मौत मरा, या मैदान में शहीद हो गया, या जहाजों में शहीद हो गया, किसी भी तरीके से उसकी मौत आ गई हो, मेरी किबरियाई की कसम, कल क़यामत के दिन मैं आन में पूरी मखलूक को अपने सामने जमा कर लूंगा। और जो हिंदू भाई अपनी मैयतों को जला करके हवाओं में उड़ा देते हैं, समंदरों में जाकर के बहा देते हैं, अल्लाह का ये आयत बताता है कि उसको भी जमा करना कोई दुश्वार, अल्लाह का एक हुक्म है बस। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। सूर फूका जाएगा, कब्रों के धड़ाधड़ उठ करके सब अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कब्र के ऊपर यकीन रखें, हश्र के ऊपर यकीन रखें। अल्लाह के सामने हाजिर होना है, इस पर यकीन कामिल हो। और मालिक कायनात की कसम, अल्लाह पाक हम सबको पैदा करेगा। इन 7 बातों पर एक मुसलमान को ईमान रखना जरूरी है, जो कि मकतब में पढ़ाया जाता है। पहले जब बचपन में पढ़ते थे तो जाते थे तो समझ में नहीं आता था कि मौलाना साहब क्या पढ़ा रहे हैं।
آج جب تھوڑا سا سمجھ آیا تو سمجھ میں آتا کہ وہ مکتب کی پڑھائی تو اصل پڑھائی تھی. مکتب میں جو مدرسے میں مکتب ہے وہ پڑھائی اصل پڑھائی ہے. حقیقت میں تو ایمان وہی سکھایا جاتا ہے. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیز. ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اللہ کی جانب سے اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ بولیے ان 7 چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. ایک بھی اگر ڈاواڈول ہوتا ہے معاملہ بگڑ. میرے بھائیوں میرے بزرگوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلتے چلتے میں یہ کہوں کہ مکتب کے نظام کو مضبوط کیجیے. مسجد میں جو مکتب چلتا ہے مضبوط کیسے ہوگا؟ آپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیے اور جب بچہ پڑھ کر کے آئے تو آپ محبت سے، جیسے اسکول جاتا ہے بچہ، ٹیوشن جاتا ہے بچہ، آپ اس کتاب کو نکالنے کو کہتے ہیں کہ بیٹا اسکول کی کتاب پڑھو، ٹیوشن کی کتاب پڑھو. جیسے انگلش، ہندی، سائنس، میتھ وغیرہ اس پر دھیان دے کے اپنے بچوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، ویسے ہی قرآن بھی نکلوائیے، نورانی قاعدہ بھی نکلوائیے، یسرنا القرآن بھی نکلوائیے اور بچوں کو بتائیے کہ بیٹا مکتب سے مدرسے سے کیا پڑھ کر کے آیا، ذرا پڑھ کر کے سنا. اور میں تو اپنے بچوں کو یہی بتاتا ہوں کہ بیٹے یہ مکتب کی پڑھائی اللہ کی پڑھائی ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی پڑھائی ہے. حقیقت میں علم مکتب والا ہی علم ہے. کیسے؟ علم اسے ہی کہیں گے جو اللہ کا پتہ دے، علم اسے ہی کہیں گے جو جناب محمد الرسول اللہ کا پتہ دے، علم اسے کہیں گے جو جنت کا پتہ دے، جہنم کا پتہ دے، کل صراط کا پتہ دے، آخرت کا پتہ دے. علم اسے کہیں گے جو انسان کو انسانیت سکھائے اور یہ قرآن کا علم ہے. اس کے علاوہ جو علم ہے علم نہیں بلکہ پیسہ کمانے کا فن ہے.